السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا میں تمام مسلمان امت مسلمہ کے ساتھ جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت وہ ہے ایمان کا۔ ایمان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ میں اس کو مختصر بتاتا ہوں کہ اگر امت مسلمہ کے کسی پرسن کے اندر کوئی بھی مرد ہے عورت ہے، جب تک ایک مسلمان کے اندر ایمان محفوظ ہے تو وہ مسلمان محفوظ ہے۔ اگر ایمان محفوظ نہیں تو مسلمان بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگر ایمان محفوظ ہے، مضبوط ہے تو مسلمان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر ایمان کمزور ہے، ایمان نہیں ہے تو مسلمان کی کوئی حفاظت بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور ایمان اس وقت جو ہمیں بہت بڑا چیلنج ہے، پوری مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت وہ ہے ایمان کا۔ ہمارے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک سرد جنگ چل رہی ہے جس جنگ کا کسی کو بھی خبر نہیں ہے۔ یہ خبر آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ یہ جنگ انٹرنیٹ کے ذریعے چل رہی ہے، ہمارے اوپر مسلط ہے۔ اینڈرائڈ موبائل ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر بچہ بچی، ہر پرسن کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، پوری دنیا وہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں، والدین بتاتے ہیں جی بچے ہمارے بہت گندے ہو چکے ہیں، بہت گندی چیزیں دیکھتے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، ہم کیسے بچیں اور بچائیں۔ دیکھیں یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے، اور اسلام کے دشمن جو بڑے کافر ہیں انہوں نے جب دیکھ لیا اس چیز کی پوری ریسرچ کی کہ جب تک مسلمانوں کے اندر ایمان ہے تو مسلمانوں کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سب سے پہلے ان کا ایمان کمزور کرے، اور ایمان کمزور کرنے کے لیے صرف ایک ہی ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہے بے حیائی۔ بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے، اس لیے ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہم پوری دنیا میں امت مسلمہ، پوری دنیا کے مسلمان مار کھا رہے ہیں، بڑے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اور اس کا سدباب کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارے بڑے بڑے لیڈران، ہمارے علماء کرام اور ہمارے بڑے جو ہے پولیٹیشن وغیرہ سب کے سب جو ہے نا انتہائی سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بہت ہی، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ کچھ لوگ، بہت کم لوگ اس پہ فکر، لمحہ فکریہ پہ، اس فکر کے اوپر بہت کم لوگ علماء کرام میں سے دغدو اور بہت کم علماء کرام اس چیز کے اوپر محنت مشقت اور کوشش کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر اکثریت لوگ ان چیزوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کالج، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، مدارس میں، گھروں میں ایک ایسا سبجیکٹ رکھیں، ایک ایسا ٹریننگ سینٹر رکھیں کہ جہاں پہ اسپیشل، بہت ہی اسپیشل طریقے سے ہماری نسلوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس فتنے کے خلاف جو ہے پوری ٹریننگ دی جائے کہ یہ ایک بہت بھیانک فتنہ ہے جس سے نہ صرف انسان کی دنیا خراب ہوتی ہے، دنیا تو گئی آخرت بھی گئی۔ یہ بہت ہی خطرناک وار ہے، بہت ہی خطرناک ہمارے اوپر ایک مسلط بلا ہے۔ یہ بے حیائی کی بلا جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، اس کے خلاف ہمیں آواز بھی اٹھانی ہوگی، اس کے خلاف ہمیں پورا ایک اسپیشل ٹریننگ سینٹر بنانے ہوں گے، ہمیں نسلوں کو تیار کرنا ہوگا، نسلوں کو بتانا ہوگا، نسلوں کے دلوں کے اندر اس بے حیائی کے خلاف نفرت پیدا کرنی ہوگی، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم یہ کر پائیں گے، اپنی نسلوں کے دلوں کے اندر بے حیائی کے خلاف نفرت پیدا کر پائیں گے تو ہم بڑی آسانی سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم ان چیزوں سے سستی کا مظاہرہ کریں گے، پیچھے رہ گئے اور نسلیں جو ہے بے حیائی کی طرف نکل گئیں تو ہمارا مقدر پھر بن جائے گا بربادی۔ ہمیں پھر کوئی نہیں روک سکتا برباد ہونے سے سوائے اللہ کے۔ والدین کو، ٹیچر صاحبان کو، اساتذہ کرام کو، تمام بڑے لوگ ہیں جو 30 پلس ہیں، 25 پلس ہیں، تو وہ 7 سال کے بچے، 6 سال کے بچوں کے اوپر یہ لمحہ فکریہ رکھیں۔ بلکہ میں نے تو ایک ہسٹری میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جو یہودی ہیں وہ جب ان کی بچی جو ہے پریگننٹ ہو جاتی ہے یہودیوں کی، تو وہیں سے ہی اس بچی کی ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں۔ اس بچی کو وہ کیئر کرنا، خوش رکھنا، اس کو میتھ کے کویسچن کروانا، اس لیے کہ بچہ ذہین ہو، ایکٹیو ہو، فریش ہو، تو وہیں سے وہ نسلوں کو تیار شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، وہ میں ان کی طرفداری نہیں کر رہا، ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ایک نکمے لوگ ہو کے جو اسلام کے خلاف ہے، نکمے ہیں، جاہل ہیں، جو اسلام کے خلاف ہیں، اور وہ نکمے ہو کر ایک کارآمد کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ہم دنیا کے سب سے بڑے اور اسپیشل لوگ ہیں، مسلمان امت مسلمہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہم اسپیشل ہو کر نکمے جان بوجھ کر بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کا واسطہ اس کے اوپر فکر کریں۔
اپنی نسلوں کو، اپنے آپ کو، اپنی دنیا کو، آخرت کو بچائیں، اس پہ محنت کریں۔ جادو جنات کے علاوہ اور بھی بہت ساری سرگرمیاں ہیں، یہ بھی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔